بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و ملجأنا و مأوانا و حبیبنا و طبیب قلوبنا سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وازواجہ الطاہرات امہات المؤمنین واصحابہ الہادین المہدیین واولیاء امتہ وعلماء ملتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بآواز بلند حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا شفیع المذنبین۔ بعد از حمد و صلاۃ، معزز و محتشم زینت مسند صدارت، مجاہد اہل سنت، پیکر اخلاص و محبت، حضرت قبلہ پیر محمد ظفر عباس صاحب محمدی سیفی، سجادہ نشین آستانہ علیہ حاضہ جڑا والا، ان کے برادر گرامی جناب محترم علامہ ڈاکٹر مظہر عباس صاحب محمدی سیفی حفظہ اللہ تعالی، اور اس سلسلہ طریقت سے وابستہ جملہ یاران طریقت، اللہ تعالیٰ آپ کا ذکر امام علی مقام کے لیے روشن اور تابندہ چہروں کے ساتھ، محبت بھرے جذبات کے ساتھ یہاں حاضر ہونا اس موسم کے اندر، جبکہ ابر کرم برس رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ آج پوری دنیا سید الشہداء، راکب دوش مصطفیٰ، شہزادہ گلگوں کبا، لخت جگر سیدہ زہرا، نور نظر علی المرتضیٰ، حضرت سیدنا امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد منا رہی ہے، اور ہر دل ان کی یاد سے معمور ہے، ہر آنکھ ان کی یاد میں نم ہے، اور ہر زبان پہ ان کی قربانی کے تذکرے جاری ہیں۔ ابھی ہم آپ کی طرف آ رہے تھے، راستے میں جگہ جگہ لوگ زبردستی روکنے کی کوشش کرتے ہیں، گاڑی روکتے ہیں، آپ باہر نکل کے دیکھیں، ان کے ہاتھ میں سبیل ہے، دودھ ہے، پانی ہے، شربت ہے، اور وہ کہتے ہیں آپ نے ضرور پی کے جانا ہے، اور روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کس نے راستے میں مشاق کھڑے کر دیے؟ یہ کس نے ان کے ہاتھ میں ٹھنڈا میٹھا پانی پکڑا دیا؟ یہ کون انتظام کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ انسانیت کو بتا رہا ہے کہ وہ حسین جس پہ 7 دن پانی بند کیا گیا، جس کے بیٹوں کو فرات کے دریا سے ایک قطرہ میسر نہ آیا، انہیں مجبور نہ سمجھنا، انہیں اس پانی سے محروم نہ سمجھنا۔ اب قیامت تک کے لیے پوری دنیا حسین کے نام کا پانی پی رہی ہے، جسے مل رہا ہے امام علی مقام کا لنگر مل رہا ہے، اور یہ شربت جو جاری ہے یہ اس بات کا اعلان ہے کہ وہ حسین جس نے نبی کے نانا کو زندہ کرنے کے لیے پیاس برداشت کی، آج ان کے نام کی سبیلیں جاری ہیں، اور قیامت تک دنیا ان کے فیض کو وصول کرتی رہے گی۔ میں اکثر اپنے شیخ کریم
حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری کہ اس واقعے سے بات شروع کرتا ہوں جو آپ نے خود ہمیں سنایا، اور اب بعد میں ایک کلپ دیکھا تو خود حضور شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ کی زبان سے یہ قصہ اب میں نے سنا، آپ تو نیٹ پہ ان کی وہ گفتگو بھی آ گئی۔ فرماتے ہیں ہم سیال شریف میں تھے، 10 محرم کا دن تھا، حضرت خواجہ محمد ضیاء الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ نے مجھے اور میرے استاد گرامی کو بلایا، حضور شیخ الاسلام فرماتے اور فرمایا میرے بیٹا جاؤ اپنے ہاتھوں سے ذکر حسین کا شربت تیار کرو اور جان بھر بھر کے آنے والوں کو پلاؤ اور خود بیٹھ کے امام حسین کی محبت میں یہ لنگر تقسیم کرو۔ ہم چلے گئے، ہم نے سامان تیار کیا، شربت بنایا اور بیٹھ کے لوگوں کو وہ سبیل پلانی شروع کی۔ تھوڑا وقت گزرا، حضرت خواجہ محمد ضیاء الدین سیالوی اپنے بیٹھک سے اٹھے، پاؤں میں جوتا نہ پہنا، میرے پاس آئے، میرے ماتھے پہ بوسہ دیا، فرمایا قمر الدین تمہیں مبارک ہو، امام حسین کی یاد میں جو شربت تو نے تیار کیا تھا بارگاہ مصطفیٰ میں مقبول ہو گیا۔ جب حضور کیا ہوا؟ فرمایا ابھی میں اپنے حجرے میں تھا، خواب میں نہیں حالت بیداری میں میرے پاس امام حسین تشریف لائے ہیں اور مجھے فرمایا تیرے بیٹے کا یہ شربت مجھے بڑا پسند آیا ہے، میں بھی پینے آیا ہوں۔ اور ساتھ خواجہ قمر الدین سیالوی نے فرمایا لوگوں میرا یہ عقیدہ ہے کہ ابھی اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسین کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ آپ اگر ابھی چاہیں تو یہاں ہماری محفل میں تشریف لا سکتے ہیں، وہ زندہ ہیں۔ سارے بولو شہید، پھر کہو شہید زندہ ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اور ذرا تاجدار گولڈا پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ کو میں یہاں یاد کروں، جنہوں نے پاکستان میں اہل بیت کی محبت کا پیغام عام کیا۔ ایک واقعہ انہوں نے خود سنایا، فرماتے ہیں میں پی ٹی وی پہ گیا، مجھے مشاعرے میں بلایا اور مجھے کہا امام علی مقام کی یاد میں منقبت سناؤ۔ میں نے منقبت لکھی، اور منقبت کیا ہے؟ جس کی جرت پر جہان رنگ و بو سجدے میں ہے، جس کی جرت پر جہان رنگ و بو سجدے میں ہے، آج وہ رمز آشنائے سر ہو سجدے میں ہے، اللہ اللہ وہ تیرا سجدہ شبیہ مصطفیٰ جیسے خود ذات پیغمبر ہو بہو سجدے میں ہے۔ یہ ایسا سجدہ ہے، ایسے لگتا تھا امام حسین نہیں خود رسول اللہ سجدے میں ہے، دستار رسول اللہ کی، جبہ رسول اللہ کا، چہرہ رسول اللہ کا، جلوہ رسول اللہ کا۔ حسین اپنے نبی کی تصویر بن کے سجدے میں گئے۔ پیر نصیر الدین فرماتے ہیں کون جانے، کون سمجھے، کون سمجھائے نصیر عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے۔ 10 محرم کو اس سجدے میں جو گفتگو امام حسین نے اپنے رب سے کی ہے وہ ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا، وہ اہل محبت سمجھ سکتے ہیں۔ یہ گفتگو ہو رہی ہے تو پیر صاحب یہ شعر پڑھ کے واپس آ گئے۔ 2 دن گزر گئے، لاہور سے ٹیلی فون آیا، لینڈ لائن نمبر پہ کسی نے کال کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم جس حسین کو ماننے والے ہیں بولو وہ کل بھی زندہ تھے، ہاتھ اٹھا کے کہو وہ آج بھی زندہ ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ اپنی نگاہ کرم سے نواز رہے ہیں۔ پیر صاحب فرماتے ہیں 2 دن کے بعد لاہور سے ٹیلی فون آیا اور لینڈ لائن نمبر پہ ایک غیر معروف آدمی بولا اور اس نے کہا میں نصیر الدین صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا میں بول رہا ہوں۔ کہنے لگا جناب میں آپ کا مشاہدہ پی ٹی وی پہ سن کے سو گیا، ذکر حسین سن کے سو گیا، میرا بخت بیدار ہوا اور مجھے خواب میں امام حسین ابن علی کا دیدار نصیب ہو گیا۔ آپ میرے خواب میں تشریف لائے، ایک کمرہ ہے، سبز رنگ کی لائٹ جل رہی ہے، ٹیبل پہ آپ چیئر پہ بیٹھے ہیں، بڑے سے ٹیبل پہ کتابیں کھلی ہیں، ورق بکھرے ہوئے ہیں، آپ کچھ پڑھ رہے ہیں، مطالعہ فرما رہے ہیں۔ میں نے پوچھا
اے امام علی مقام آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ فرمایا پوری دنیا سے میرے نانا کے غلاموں نے میری محبت میں جو کلام لکھا ہے اللہ نے سارا میری بارگاہ میں پیش کیا ہے. کسی نے مصر سے، کسی نے شام سے، کسی نے پاکستان سے، کسی نے امریکہ سے، جس نے میری محبت میں کلام لکھا ہے اللہ مجھے پیش کرتا ہے. میں وہ پڑھ پڑھ کے خوش ہوتا ہوں، انہیں دعاؤں سے نوازتا ہوں. اے امام اس دفعہ کس کا کلام پسند آیا؟ فرمایا سب نے اچھا لکھا، لیکن میں نے پہلا نمبر گولڑے والے نصیر الدین کو عطا کیا. یہ امام علی مقام کی شان ہے جن کا ذکر ہم منا رہے ہیں. آئیے میں قرآن کی جو آیت پڑھی ہے اس کی روشنی میں بات آگے بڑھاؤں. میرے پاک نبی پہ سورہ کوثر نازل ہوئی. سورہ کوثر جامع ترین سورت، 3 آیتیں، لیکن معانی کا سمندر ہے، بحر ناپیدا کنار ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں معانی کو سمو کے رکھ دیا. اے میرے حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی، جو دیا بے حساب دیا. بولو علم دیا تو، آپ بولیں ذرا میرے ساتھ، علم دیا تو بے حساب، مال دیا تو بے حساب دیا، شجاعت دی تو بے حساب دی، اور سخاوت دی تو بے حساب دی، اولاد عطا فرمائی تو بے حساب عطا فرمائی. جب یہ آیت نازل ہوئی اس کا شان نزول یہ ہے کہ ولید بن مغیرہ دشمن اسلام وہ حضور کی طرف اشارہ کر کے کہتا تھا کہ حضور کے 3 بیٹے پیدا ہوئے، مل کے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم. 3 بیٹے پیدا ہوئے، لیکن تینوں کوئی 6 ماہ میں، کوئی 8 ماہ میں، کوئی 13 ماہ میں وصال فرما گئے، اس دنیا سے چلے گئے اور لمبی زندگی نہ پا سکے. اس کی حکمت کیا تھی؟ ایک بیٹے کا نام حضرت قاسم، دوسرے بیٹے کا نام حضرت عبداللہ، تیسرے بیٹے کا نام حضرت ابراہیم. یہ جو بعض علماء طیب اور طاہر بیٹا شمار کرتے ہیں، یہ دونوں حضرت عبداللہ کے لقب ہیں، یہ الگ بیٹے کا نام نہیں ہے. بولو سرکار کے بیٹے کتنے ہیں؟ 3. حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم. کوئی 6 ماہ میں، کوئی 8 ماہ میں، کوئی 13 ماہ میں وصال فرما گئے. وجہ کیا ہے؟ اگر حضور کا کوئی بیٹا جوان بالغ ہو جاتا، سرکار کے بعد زندہ رہتا، ختم نبوت پہ حرف آتا اور لوگ کہتے ابراہیم کے بعد اسماعیل نبی، یعقوب کے بعد یوسف نبی، آدم کے بعد ان کا بیٹا نبی، اس لیے ہم نبی پاک کے بیٹے کو نبی بنائیں گے. اللہ کو اپنے نبی کی ختم نبوت اتنی پیاری ہے، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. فرمایا اے میرے نبی تیری اولاد بھی ہمیں بڑی پیاری ہے، لیکن ہم نے ختم نبوت کا پہرا دینا ہے، اس لیے تیرے بیٹوں کو جوانی میں نہیں بچپن میں اپنے پاس بلا رہے ہیں تاکہ آپ کسی مرد کے باپ نہ بنیں، بچوں کے باپ رہیں. تو جب بچے چلے گئے دشمنوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اب تر ہو گئے. یہ لفظ بولا اب تر ہو گئے، اور اب تر وہ ہوتا ہے جس کی اولاد نہ ہو، جس کا نشان مٹ جائے، جس کا ذکر ختم ہو جائے. میرے حضور کے دل میں ملال آیا، دکھ آیا. اللہ رب العزت نے اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دکھ دیکھا نہ گیا. اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر کی آیت نازل کر دی. یہ پریشان نہ ہو، یہ پسینہ ذکر حسین میں آ رہا ہے، اسے آنے دیں. اس لیے نہ پنکھے کی ضرورت ہے نہ پانی کی، آپ میری بات سنتے رہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. کل بڑا عجیب واقعہ ہوا کہ میں فیصل آباد میں خطاب کر رہا تھا، بڑا پسینہ آ رہا تھا. بعد میں ایک بندہ آیا میرے پاس، کہنے لگا یہ جو ٹشو ہے جس سے آپ نے پسینہ صاف کیا مجھے دے دیں. میں نے کہا میں اس طرح کے چونچلے نہیں کرتا، مجھے یہ عادت نہیں ہے، یہ میرا پسینہ ہے اور یہ ٹشو جو ہے یہ ڈسٹ بن میں جائے گا. کہنے لگا نہیں، مجھے آپ کا خیال نہیں ہے، یہ پسینہ جس شخصیت کے ذکر میں آیا ہے میں اس نسبت کا احترام کر رہا ہوں. ایسے لوگ بھی موجود ہیں. میں نے کہا اللہ تیری محبت سلامت رکھے، لیکن یہ بات کہیں اور نکل جائے گی، اس لیے ہمیں اپنی
یاد میں مست رہنے دو. تو جب انہوں نے ابتر کہا اور انہوں نے سرکار دو عالم کے بیٹوں کے وفات پہ اعتراض کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے ساتھ مل کے پڑھو، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. فرمایا اے میرے حبیب پریشان نہ ہو، غم نہ کریں، یہ جو آپ کو ابتر کہتے ہیں ان کا نشان مٹ جائے گا. ہم تیرا نشان مٹنے نہیں دیں گے، بلکہ تیرا نشان بھی باقی رہے گا، تیرا ذکر بھی باقی رہے گا. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حسینیت. تو فرمایا آپ کا نشان بھی باقی رہے گا، آپ کا ذکر بھی باقی رہے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا اللہ ذکر تو باقی رہے گا، نشان کیسے باقی رہے گا؟ اولاد نسل بیٹوں سے چلتی ہے، میرا تو کوئی بیٹا نہیں. فرمایا جس کی نسل چلے گی اس کے بیٹے سے چلے گی، لیکن اے میرے حبیب آپ کے لیے ہم دنیا کا نظام بدل رہے ہیں. آپ کی نسل بیٹے سے نہیں، آپ کی نسل سیدہ فاطمہ الزہرا سے چلے گی، حضرت بطول سے چلے گی. تو سرکار دو عالم کے دو بیٹے حضرت امام حسن اور حسین ہیں. حضور انہیں پکڑتے تھے، پکڑ کے ان کے ماتھے پہ بوسہ دیتے. حضور فرماتے ہازان ابنایا و ابنتایا وہما ریحانتایا من الدنیا. فرماتے یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں. پھر حضور انہیں سونگتے، انہیں آنکھوں سے لگاتے، ان کو اپنے سینے سے چمٹا لیتے. لوگ کہتے یا رسول اللہ میرے 10 بیٹے ہیں، میں تو انہیں سونگتا نہیں ہوں، انہیں چومتا نہیں ہوں. حضور نے فرمایا اگر اللہ تیری دل سے رحمت کو کھینچ لے تو ہم کیا کریں، یہ رحمت ہے. اور فرمایا میں انہیں اس لیے سونگتا ہوں کہ ان سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے، ان سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے. سرکار انہیں سونگتے تھے اور انہیں سینے سے لگاتے. میرے غریب نواز حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری نے قرآن پاک کے اندر ایک آیت کی تفسیر کرتے ہوئے یہ جملے لکھے، یہ یاد رکھنا. آپ نے فرمایا دنیا میں قانون یہ ہے کہ باپ گوندل ہو اور ماں راجپوت ہو، رشتہ ہو جائے، بیٹا پیدا ہو. مجھے بتائیں جو بیٹا پیدا ہوگا وہ گوندل کہلائے گا یا راجپوت کہلائے گا؟ جی گوندل کہلائے گا. جو نسب باپ کا ہوگا بولو وہ کس کا ہوگا؟ بیٹے کا. راجپوت ماں کا نسب نہیں چلے گا، باپ کا چلے گا. لیکن جب حضرت امام حسن اور حسین پیدا ہوئے کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا یہ حضور کی اولاد نہیں ہے، یہ حضرت ابو طالب کی اولاد ہے. مولا علی شیر خدا کے باپ کا نام حضرت ابو طالب ہے، لہٰذا ہم انہیں نسل مصطفیٰ نہیں نسل ابو طالب کہیں گے. سرکار نے سیدہ پاک کو بلایا، مولا علی کو بلایا، حضرت امام حسن اور حسین کو بلایا، اپنے ساتھ کھڑا کیا، اپنی رحمت کی چادر ان پانچوں ہستیوں پہ ڈالی اور ڈال کے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی. یا اللہ یہ ابو طالب کی اولاد نہیں ہے، یہ مجھ محمد کی اولاد ہے. کیا فرمایا یہ کس کی اولاد ہے؟ مجھ محمد کی اولاد ہے. لہٰذا سادات کا سلسلہ نسب حضور سے شروع ہوتا ہے. بولو کس سے شروع ہوتا ہے؟ حضور سے شروع ہوتا ہے. اب وراثت کی بات کرتے ہیں. آج کل لوگ جھگڑا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ باغ لینے گئی تھی، باغ نہ دیا، حق ختم کر دیا، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. حضور ضیاء الامت ایک حدیث ضیاء القرآن میں لے کے آئے، وہ آپ علماء سے سنتے رہتے کہ جب سرکار کا آخری وقت آیا، سیدہ عائشہ صدیقہ کے حجرے میں تھے، حضرت سیدہ فاطمہ دونوں شہزادوں کی انگلی پکڑ کے حضور کے پاس لے گئے. یا رسول اللہ ہازان ابناکا فورثہما یا رسول اللہ. یا رسول اللہ یہ آپ کے بیٹے ہیں، باپ اپنے بیٹوں کو اپنی وراثت دیتا ہے، میں بیٹے لے آئی ہوں، انہیں اپنی وراثت سے حصہ عطا فرمائیں، اپنی وراثت سے حصہ عطا فرمائیں. یہ لوگ یہ اس حدیث کو یاد نہیں کرتے. اگر سرکار نے جائیداد دینی ہوتی دے دیتے، اگر حضور نے درہم دینار دینے ہوتے دے دیتے،
لیکن سرکار نے کیا جائیداد عطا فرمائی؟ امام حسن کو آگے بلایا، ان کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا اما الحسن فلہ حلمی و سوددی و اما الحسین فلہ جرأتی و جودی۔ فرمایا آؤ میں تمہیں اپنی وراثت دیتا ہوں، حسن میرا بیٹا ہے، میں محمد اپنی بردباری اور اپنی سرداری اسے وراثت میں عطا کرتا ہوں۔ بردباری بھی عطا فرمائی، سرداری بھی عطا فرمائی، لیکن ایسی چیزیں عطا فرمائیں جو نظر، بولو نظر، ظاہری طور پہ جائیداد تو نظر آتی ہے، پیسہ تو نظر آتا ہے، سونا چاندی تو نظر آتا ہے، تو صرف نظر آنے والی وراثت نہیں ہوتی بلکہ نہ نظر آنے والی بڑی وراثت ہوتی ہے۔ آپ مجھ سے پوچھیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چیز نظر بھی نہ آئے اور شفٹ ہو جائے؟ یہ سلسلہ سیفیہ پہ بڑا اعتراض بھی لوگ کرتے ہیں کہ شیخ اپنے مرید پہ توجہ کرتا ہے، توجہ نظر نہیں آتی، یہ مرید بھڑکنا شروع کر دیتا ہے، یہ اسے کیا ہوتا ہے؟ کبھی ستون سے لگتا ہے، کبھی دیوار سے ٹکر مارتا ہے، یہ شیخ نے اپنے مرید کو کیا دے دیا؟ میں نے کہا یہ انٹرنیٹ کا دور ہے، تم ایک موبائل سے حضور کی نعت دوسرے موبائل میں بھیجنا چاہتے ہو، دونوں موبائلوں کو ساتھ رکھتے ہو، بلیوٹوتھ آن کرتے ہو، وائی فائی کا کنیکشن جوڑتے ہو، تمہیں کوئی شے ایک موبائل سے نکل کے دوسرے موبائل میں جاتی ہوئی نظر، بولو نظر نہیں آتی، لیکن شے پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی؟ بولو پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی؟ اس الیکٹرانک کے دور میں تمہیں فیض کا انکار نہیں کر سکتے، تمہیں نظر کچھ آئے نہ آئے، سینہ مصطفیٰ سے سرداری اور سینہ مصطفیٰ سے بردباری نکل کر حضرت امام حسن کے سینے میں منتقل ہو گئی، فیض منتقل ہو گیا، وراثت منتقل ہو گئی، اور سرکار دو عالم نے اپنی وراثت عطا فرمائی۔ اس کو میں ایک اور حدیث سے جوڑتا ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ علماء سے سنتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں رہتے تھے، مستشرقین نے اعتراض کیا، کہا، اور بلکہ ایک بہت بڑا بدبخت لاہور میں بیٹھا ہوا ہے اور مذہبی ہمانگی کے نعرے لگاتا ہے، مختلف مکاتب فکر کو اپنے سٹیج پہ بلاتا ہے، اور ہم لوگ بھی دھوکہ کھا کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان میں رواداری قائم کرے گا، یہ مذہبی ہمانگی کی بات کرے گا، اور وہ لوگوں کو چورن بیچتا ہے، شوگر کوٹڈ زہر کی گولیاں دیتا ہے۔ اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار پہ حملہ کیا، اور مذہبی رواداری کے نام پہ وہ زہر اگل رہا ہے۔ میں نے اس کی کئی گفتگویں سنی، وہ حضرت ابو ہریرہ پہ اعتراض کر رہا تھا، کہنے لگا ہمارے مذہب کی ڈیزائننگ معصومین نے کی ہے اور سارے معصوم ہیں، جبکہ تسنن کے مذہب کی ڈیزائننگ کرنے والوں میں ابو ہریرہ ہیں، انہوں نے اتنے ہزار حدیثیں گاڑ لی نعوذ باللہ اور دین کا اولیاء بگاڑ دیا۔ اس طرح کے لوگ صحابہ پہ اعتراض کرتے ہیں، تو میں نے اس کا جواب دیا، میں نے کہا یہ تم یہودیوں والے اعتراض نہ دہراؤ، یہ تم دشمنان دین کی بات نہ کرو۔ حضرت ابو ہریرہ کو جب لوگوں نے کہا جناب آپ صرف 2.5 سال حضور کی خدمت میں رہے، سب سے زیادہ حدیثیں آپ نے روایت کی ہیں، یہ آپ کو اتنی حدیثیں کیسے مل گئیں؟ یہ ابو بکر نے روایت نہیں کی، مولا عمر نے روایت نہیں کی، مولا علی نے روایت نہیں کی، آپ نے کیوں کی ہیں؟ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا میں سرکار کی خدمت میں رہتا تھا، سوتا بھی دہلیز مصطفیٰ پہ تھا، جاگتا بھی دہلیز مصطفیٰ پہ تھا، کاروبار نہیں کرتا تھا، بازار نہیں جاتا تھا، میں ریڑھی نہیں لگاتا تھا، میں کپڑا نہیں بیچتا تھا، سارے صحابہ اپنے اپنے کاموں میں چلے جاتے، میں اپنی آنکھوں سے دیدار مصطفیٰ کرتا رہتا، میں حضور سے حدیثیں لیتا رہتا، میں نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا۔ پھر ایک دن حضور آئے، ابو ہریرہ کیا مانگتے ہو؟ میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے میرا حافظہ ٹھیک نہیں، مجھے یاد نہیں شے رہتی۔ سرکار نے فرمایا چادر بچھاؤ، میں نے چادر بچھائی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف ہاتھ بلند کیے اور کوئی شے مجھے نظر نہیں آئی، بولو کوئی شے مجھے نظر نہیں آئی، فیض نظر کوئی شے پکڑی حضور نے اور دعا کی اور میری چادر پہ ایسے کر دیا، اور پھر فرمایا ابو ہریرہ ضمہ الی وجہک و صدرک
اے ابو ہریرہ اس چادر کو سینے پہ بھی مل لو، چہرے پہ بھی مل لو۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے ایسے کر لیا، فما نسیت شیئا بعد اليوم، فرمایا اس کے بعد ابو ہریرہ کو کوئی شے بھولی نہیں، جو حضور سے سنا اسے آگے پہنچاتا چلا گیا۔ تو یہ فیض ہوتا ہے، یہ روحانیت ہوتی ہے، یہ شیخ سے مرید کو ملنے والا روحانی رابطہ ہوتا ہے جو سرکار کی احادیث سے ثابت ہے۔ ایک دن حضرت ابو ہریرہ بازار میں چلے گئے، توجہ سے سننا میرے دوستو، بازار چلے گئے، دیکھا کہ صحابہ کاروبار کر رہے ہیں، تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا مسجد میں آؤ، حضور اپنی وراثت تقسیم فرما رہے ہیں۔ کیا تقسیم فرما رہے ہیں؟ وراثت تقسیم کر رہے ہیں۔ صحابہ دوڑے ہوئے آئے کہ آج شاید سرکار کوئی شے عطا کرنے لگے، پیسے دیں گے، کوئی شے دیں گے۔ سارے دوڑ کے مسجد میں پہنچے، دیکھا حضور منبر پہ بیٹھ کے صحابہ کرام کو اپنی حدیثیں سکھا رہے ہیں، علم سکھا رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اے بازار میں کام کرنے والوں، میں تمہیں یہی سمجھانا چاہتا تھا، نبی کی وراثت درہم نہیں ہوتا، دینار نہیں ہوتا، جائیداد نہیں ہوتی، دنیا کے چند ٹکے نبی کی وراثت نہیں ہوتی، نبی کی وراثت علم ہوتا ہے، نبی کی وراثت عشق ہوتا ہے جو نبی اپنے فیض سے امت کو عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محترم، یہ انبیاء کی وراثت ہے جس میں سے امام حسن کو دو چیزیں ملی، حضور کی بردباری ملی اور حضور کا سرداری ملی۔ پھر امام حسین کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا وَأَمَّا الْحُسَيْنِ فَلَهُ جُرْأَتِي وَجُودِي، حسین کو میں اپنی سخاوت عطا کرتا ہوں اور اپنی بہادری اور شجاعت عطا کرتا ہوں۔ دونوں شہزادوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وراثت عطا فرمائی، اور پھر ان دونوں شہزادوں نے اس وراثت کو سنبھالا، صحابہ کرام سے حضور کی محبت کو سیکھا اور صحابہ کو سکھایا، اور تعلیم و تعلیم کا یہ سلسلہ ان کے درمیان جاری رہا، اور یہ بات آگے بڑھتی رہی۔ یہاں رک کے میں عقیدے کے ایک مسئلے کی جانب پہ اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سے ذمہ دار سنی بیٹھے ہوئے ہیں، میں کہوں گا اس پیغام کو آگے پہنچاؤ۔ یہ محرم کا مہینہ ہے، ہم لوگوں نے اپنے عقیدے کی ترویج کو چھوڑ دیا، اپنے مدارس کو مضبوط کرنا چھوڑ دیا۔ اگر حضرت قبلہ ظفر عباس صاحب اور ان جیسے مشائخ اور ایسے علماء جو اس علاقے میں مختلف مدارس بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو آج ہماری یہ دینی کیفیت اس طرح نہ ہوتی۔ حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری نے بیرا شریف میں 5 طلباء سے مدرسہ شروع کیا، آج وہ ہزاروں لاکھوں علماء کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ تو ہمیں امام حسین کے پیغام کو آگے پھیلانے کے لیے ایسے مدارس کی ضرورت ہے، ایسے علماء کی ضرورت ہے، ایسی خانقاہوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی راستے میں مجھے ایک دوست بتا رہے تھے، آج کل ہمارے لوگوں کا مسئلہ کیا ہے، جس گاؤں میں وہ رہتے ہیں اپنے علماء کے پاس بیٹھتے نہیں، اپنے علماء کے بارے میں بھپتیاں کستے ہیں، جملے بازی کرتے ہیں، ان پہ طرح طرح کے اعتراض کرتے ہیں، اور دوسرے مسلک والوں کے ساتھ جا کے بیٹھتے ہیں، ان سے دوستیاں لگاتے ہیں۔ جب ان سے کہا جائے جناب یہ آپ وہاں کیا لینے جاتے ہیں، وہ تو فلاں مسلک کا ہے، وہ تو صحابہ کا مستاق ہے، کہتے ہیں نہیں ہم دینی بات نہیں کرتے، ہمارا دنیاوی تعلق ہے۔ دنیاوی تعلق کی بیس پہ بد مذہبوں سے تعلق جوڑتے ہیں اور ان کے ساتھ جا کے بیٹھتے ہیں۔ پھر جب ان کے گھر میں کوئی اور مسلک گھس جاتا ہے، کوئی اور بندہ شب خون مار دیتا ہے، کوئی اور ان کے گھر میں داخل ہو کر ان کے بچوں کے ایمان اور ایقان کو کھینچ لیتا ہے اور ان کی نسلوں کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے، پھر انہیں ہوش نہیں رہتا کہ ہم نے غلطی کا آغاز کہاں سے کیا تھا۔ ابھی میں اپنے دوستوں سے کہہ رہا تھا ذرا سورۃ الانعام کی وہ آیت نکالو جس میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو جو حکم دیا وہ میرے اور تیرے لیے بھی ہے، یہ 10 محرم کا پیغام بھی ہے، اسے یاد رکھنا۔ فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو ہماری نشانیوں کے بارے میں غلط گفتگو کرتے ہیں، جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو عقائد پہ اعتراض کرتے ہیں، جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو پاک باز ہستیوں کے بارے میں تان و تشنیع کرتے ہیں، کیا کرو؟ ان سے دوستی کرو؟ نہیں۔ ان سے جبھے لگاؤ؟ نہیں۔ ان کے ساتھ
کے کھانا کھاؤ؟ نہیں، فرمایا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان سے اعراض کرو، ان سے منہ پھیر لو، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، جب تک کہ وہ اپنا ٹاپک چینج نہ کر لیں، جب تک کہ وہ صحیح بات میں نہ آ جائیں، ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھنا۔ پھر آگے فرمایا وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر شیطان تمہیں بلا دے اور تم ان کی گستاخیاں سن کے بھی وہاں بیٹھے رہو تو پھر فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، فرمایا پھر جب تمہیں یاد آ جائے پھر ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھنا، بدبختوں کے ساتھ نہ بیٹھنا، بلکہ فوراً وہاں سے اٹھ جانا۔ اور دوسری جگہ پہ فرمایا اِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ، کہ اگر تم نے ایسا کیا تو تم ان کی مثل ہوگے۔ توجہ کرو، اگر تم نے ایسا کیا تو تم بھی ان کے مثل ہوگے۔ اور فرمایا ان اللہ جامع الکافرین والمنافقین فی جہنم جميعا، پھر اللہ تعالیٰ کافروں کے ساتھ ایسے منافقوں کو بھی جہنم میں جمع کر دے گا۔ لہٰذا 10 محرم کو خلوص سے میں آپ کو یہ پیغام دے رہا ہوں، جہاں عقیدے پہ حملہ ہوتا ہوا دیکھو وہاں نہ بیٹھنا، جہاں نبی پاک کی صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں غلط گفتگو سنو وہاں ویٹو پاور استعمال کرو، ہاتھ کھڑا کر دو، کہو تم جو کوئی بھی ہو، چاہے میرے سگے بھائی ہو، چاہے دوست ہو، مجھے دوستی عزیز نہیں ہے، مجھے نبی کی شریعت عزیز ہے، مجھے حضور کی ناموس عزیز ہے، مجھے صحابہ کا احترام عزیز ہے۔ وہاں نہ بیٹھنا، ان سے دوستی نہ لگانا۔ آج کل بد مذہبیت ہمارے گھروں میں گھستی چلی جا رہی۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں اگر تمہارا کوئی بندہ بیمار ہو گیا ہے تو تم فلان جھنڈا اپنے گھر میں لگانے کی نیت کرو، بیمار ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ بولا سنی ان کے درگے میں آ کے وہ جھنڈا اپنے گھر میں لگا لیتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں جی کوئی بات نہیں، جھنڈا ہی تو ہے، جھنڈے سے کیا ہوتا ہے؟ میں اسے کہتا ہوں کہ جھنڈا انسان کے مذہب و مسلک اور اس کے نظریے کی پہچان ہوتا ہے۔ بندہ پاکستان کا ہو اور اس کے گھر میں انڈیا کا جھنڈا لہرا رہا ہو اور وہ کہے 6 گز کا کپڑا ہی تو ہے، کوئی بات نہیں جھنڈا ہے، کیا کوئی بندہ اسے پاکستانی کہے گا؟ نہیں۔ بولو اسے کوئی پاکستانی نہیں کہے گا۔ جھنڈا تیرے دین کی پہچان ہے، اپنے گھر پہ وہ جھنڈا لگا جو محمد الرسول اللہ کا جھنڈا ہے۔